قدر میں، تاثرات میں اس کی قدر کرنے کی توفیق دی اور اس میں تراویح پڑھنے کی توفیق دی۔ بعدہ کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آمنہ کے لخت جگر عائشہ رضی اللہ عنہا کے شوہر، فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پدر، ساقی حوض کوثر، شافع میدان محشر، رسول بشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بزرگان دین، نوجوان دوستوں، ماں اور بہنوں، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے متعلق گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو نبی کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی اخلاق کے اعلیٰ گریڈ پر فائز ہیں۔ اخلاق کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں نبی ان تمام اخلاقی چیزوں کو اپنا لیے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، کیریکٹر کے بارے میں سوال ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ نبی کے اخلاق کو جاننا ہو، نبی کے کیریکٹر کو جاننا ہو تو قرآن مجید کو پڑھ لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ جن چیزوں کا اللہ نے آرڈر دیا ہے نبی نے کیا ہے، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے نبی رک گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی اپنوں نے نہیں دشمنوں نے دی۔ ابو سفیان جب مسلمان نہ ہوئے تھے تب گواہی دی تھی۔ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس نے 100 لوگوں کو لکھا ہے کہ دنیا میں 100 لوگ جو سب سے عظیم ہیں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیکنڈ نمبر پر رکھا ہے، فرسٹ نمبر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا۔ وہ مجبور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دینا ہی دینا پڑا اس کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کئی پہلو ہیں۔ آج میں ایک پہلو کے متعلق گفتگو کروں گا اور وہ پہلو ہے رحمت کا پہلو، رحم دلی کا پہلو، نرمی کا پہلو۔ بیویوں کے ساتھ آپ کیسے نرمی کیا کرتے تھے، خادموں کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ، پرندوں کے ساتھ، کیڑوں مکوڑوں کے ساتھ، درختوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، گنہگاروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، کیسی رحم دلی دکھایا کرتے تھے، اس کی ایک ایک جھلک میں آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں گا، کیونکہ مختصر گفتگو کرنا ہے اور مختصر ٹائم میں زیادہ باتیں بتلانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ رب العالمین سارے جہاں کا رب ہے، لیکن اس نے آخری پیغمبر کو سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود پوری امت کے لیے رحمت تھا۔ آپ کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آ سکتا تھا، اور یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا رحمت مہدات، میں سراپا رحمت مجسم بن کر آیا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف، پوری زندگی کا آپ مطالعہ کر لیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتے چلے جائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم دلی کا، نرمی کا، محبت کا جو پیغام دیا ہے اور جو کر کے دکھایا ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ اور یہ بات ہم اور آپ جانتے ہیں، دنیا میں کوئی آدمی ہو اگر آپ اس کے قریب جائیں گے تو اس کی برائیوں کے بارے میں جانتے جانتے آپ اسے نفرت کرنے لگیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو بھی گیا وہ آپ پر فرشتہ ہو گیا،
آپ کا شیدائی ہو گیا، آپ کی جان لینے والا، آپ کی جان کی حفاظت کرنے والا ہو گیا۔ ہمارے اور آپ کے بارے میں، اخلاق کے بارے میں اگر دوسروں کو پتہ چل جائے تو لوگ ہمارے اور آپ کے بارے میں الگ تصور قائم کریں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنے لوگ جانتے گئے اتنے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ہوتے گئے، اور اس کی گواہی خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دی ہے۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما ولا امرأة قط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی غلام کو نہیں مارا، کسی کام کرنے والے آدمی کو نہیں مارا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ کتنی عزت کیا کرتے تھے نبی عورتوں کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت پر کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو شوہر ہوں گے لیکن اپنی بیویوں کو مارتے ہوں گے، اپنی بیویوں کو ستاتے ہوں گے۔ ذرا یہ لوگ نبی کی حدیث کو سنیں، ان کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم تھے، کس قدر شفیق تھے، کس قدر مہربان تھے، کہ ان کی بیوی جو ان کے ساتھ رہی ہیں نبی کے اخلاق کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی عورت کو، کسی بھی خادم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المدینہ 10 سنین، میں نے مدینہ منورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کی ہے۔ میں چھوٹا بچہ تھا، بہت چھوٹے تھے، کہتے میں ہر وہ کام اس طرح نہیں کر پاتا جس طرح میرا آقا چاہتا تھا، یعنی میرے نبی چاہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت کے لیے موقوف تھے، نبی کی خدمت کے لیے ان کو دے دیا گیا تھا کہ نبی کی خدمت کرنا ہے آپ کو۔ کہتے میں چھوٹا بچہ تھا، ہر کام نبی کے منشا کے مطابق نہیں کر پاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لائف میں، پوری زندگی میں، پوری 10 سالہ زندگی میں کبھی یہ نہیں کہا کہ لما فعلتا، اس کام کو تم نے کیوں کیا، یا جس کام کو میں نے کر لیا اس کو یہ نہیں کہا اس کام کو تو نے کیوں کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا، کبھی بھی نہیں کہا۔ ایک لڑکا 10 سال نبی کی خدمت کرتا ہے اور گواہی دیتا ہے کہ نبی نے کبھی ڈانٹا نہیں، نبی نے کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ ہمارے بچے ہمارے گھروں میں رہتے ہیں، آپ کے بچے آپ کے گھروں میں رہتے ہیں، کتنی مائیں ان کو مار دیتی ہیں، کن کی مائیں ان کو ڈانٹتی ہیں، بھگا دیتی ہیں گھر سے۔ ذرا سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت 10 سال کیا اور نبی کی منشا کے مطابق ظاہر سی بات ہے کمی کوتاہی رہ جاتی رہی ہوگی، لیکن نبی نے کبھی نہیں ڈانٹا، جس سے آپ سمجھ لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم تھے، کس قدر شفیق تھے۔ ایک مرتبہ کا وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا کہ جاؤ انس یہ کام کر لو، میں نے کہا یہ کام میں نہیں کروں گا۔ اب کوئی خدمت کے لیے لڑکا ہو وہ کہہ دے میں نہیں کروں گا، آپ مسجد کے متولی ہیں، آپ مسجد کے ذمہ دار ہیں، سیکریٹری ہیں، آپ کے یہاں کوئی کام کرنے والا ہو آپ کے سامنے کہہ دے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو آپ کہہ دو گے حساب کتاب کر لو، جاؤ یہاں سے، تمہاری یہاں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن کہتے دل میں ارادہ تھا کہ کروں گا، زبان سے تو کہہ دیا کہ نہیں کروں گا، لیکن دل میں ارادہ تھا کہ میں یہ کام کروں گا کیونکہ میرے نبی نے کہا۔ کہتے میں چلا گیا، اور جب میں راستے میں پہنچا تو کچھ لڑکے کھیل رہے ہیں، یہ بھی لڑکے تھے، کھیلنا شروع کر دیا۔ کیسے آپ کسی لڑکے کو بھیجے دکان پر تو دکان پر گیا تو آنے کے بجائے وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں لڑکے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگے، کام نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے بعد گئے، دیکھا حضرت انس رضی اللہ عنہ کام کرنے کے بجائے کھیل کود میں بزی ہے، کھیل رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے گدی پر ہاتھ رکھا اور کہا اے انیس، وہاں گئے جہاں میں نے کہا تھا؟ کہتے میں مڑ کر دیکھتا ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے، مسکرا رہے۔
سنن نبی داؤد کی اس روایت سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی نے کسی کام کے لیے بھیجا، کام میں دیری ہو گئی، لڑکا کھیل رہا ہے، کام کرنے کی بجائے کھیل رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈانٹنے مارنے کے بجائے مسکرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جاؤ کام کر کے چلے آؤ۔ کتنا صبر تھا نبی کے اندر، کتنی رحم دلی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، کتنی شفقت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر۔ یہ بات ہمیں سوچنا چاہیے کہ کتنے بڑے صابر، کتنے بڑے رحیم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غلاموں کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ غلام پہلے زمانے میں غلاموں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، جیسے آپ سامان خریدتے بیچتے ہیں، گاڑی گھوڑا خریدتے بیچتے استعمال کرتے ہیں، ایسے غلاموں کو بھی خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں پر بڑے رحیم تھے۔ حضرت معروف بیان کرتے ہیں کہ میری ملاقات ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے مقام ربضہ میں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ ان کے اوپر ایک جوڑا کپڑا ہے، بڑا اچھا کپڑا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے غلام کے اوپر بھی وہی کپڑا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا کہ آپ کے اوپر یہ کپڑا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا، لیکن آپ نے غلام کو بھی اچھا کپڑا پہنایا ہے، یہ تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس طرح سے سوال کیا تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ میں نے اسے اس کی ماں کے تعلق سے برا بھلا کہا تھا، اس کی ماں کا حوالہ دیتے ہوئے اسے برا بھلا کہا کہ تیری ماں ایسی ہے۔ نبی نے مجھے سن لیا، نبی نے کہا اے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تمہارے اندر جاہلیت کی بو آ رہی ہے، تم مسلمان تو ہو رہے ہو لیکن جاہلیت کے کاموں کو بھی چھوڑ نہیں رہے ہو۔ یہ غلام اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے ہاتھوں کے نیچے کر دیا ہے، لیکن یہ تمہارے بھائی ہیں۔ فرق صرف یہ اتنا ہے کہ آج تم ان کے مالک ہو، یہ تمہارے نوکر ہیں، ورنہ ہے یہ انسان۔ لہٰذا تم میں سے ہر آدمی جو کھائے وہ کھلائے، جو پہنے وہ پہنائے، اور ان کے اوپر کام کا ان کی طاقت سے زیادہ لوڈ نہ ڈالے، کیپیسٹی سے زیادہ ان سے کام نہ لے۔ اگر کیپیسٹی سے زیادہ، طاقت سے زیادہ ان سے کام لیتا ہے تو ان کی خود سے مدد کرے، ان کی خود سے مدد کرے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات جب بتلائی، اسی لیے میں جو کپڑا پہنتا ہوں اپنے غلام کو پہناتا ہوں۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ یہ حکم استحباب کے لیے ہے، پہنا دو گے تو بہتر ہے، نہیں پہناؤ گے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نبی کی اس تعلیم کی وجہ سے کہ غلام کو وہی پہناؤ جو پہنتے ہو، غلام کو وہی کھلاؤ جو کھاتے ہو، تو یہ چیز نبی سے جب انہوں نے سنا تو فوراً عمل کر لیا۔ اچھا کپڑا اپنا پہنے ہیں تو اچھا کپڑا جوڑا اپنے غلام کو پہنا رہے ہیں۔ غلام یہ جو آپ کے یہاں نوکری کرنے والے ہوتے ہیں یہ الگ ہیں، ان سے بھی ان کا مقام لو ہوتا ہے۔ آپ کے ہاں کوئی نوکری کرتا ہے 500 1000 پہ روزانہ کام کرتا ہے، وہ تو بہرحال آزاد آدمی ہے، اس کا رتبہ الگ ہے۔ لیکن ایک آدمی کو جس کو آپ نے خرید لیا ہے، اس کو بہرحال آپ کے کام ہی کے لیے وہ ہے، لیکن آپ کو بھی اس کا خیال رکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر بتلا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر بھی بڑے شفیق تھے، بڑے رحیم تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یزور الانصار، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار صحابہ سے ملاقات کے لیے جایا کرتے تھے۔ ہم میں سے کسی کے پاس پیسہ ہو، عہدہ ہو، منصب ہو، دولت ہو تو غریبوں کے پاس نہیں جاتا، رعایا کے پاس نہیں جاتا، سیفٹی والے جگہ ہی رہتا ہے، فورسز کے بیچ میں رہتا ہے، لیکن پبلک جن کے دم پر وہ آگے ہوتا ہے نہیں جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ملاقات کے لیے جاتے ہیں، خود ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ تو مل جل کر رہنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلاتے ہیں کہ وَيَسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ لڑکے ہی ہم سے سلام کریں، ہم نہ سلام کریں، کیونکہ ہم بڑے ہیں، ہم نے پڑھ لیا ہے، ہم مولانا ہیں، ہم بزنس مین ہیں، ہم گھر کے بڑے بزرگاں ہیں، تو ہمیں سلام بچوں سے نہ کریں، بچے ہم سے سلام کریں۔ لیکن اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے وَيُسَلِّمُ عَلَىٰ صِبْيَانِهِمْ،
چھوٹے چھوٹے بچوں سے، انصار کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کیا کرتے تھے۔ یہ بتلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحیم و کریم اور شفیق تھے کہ چھوٹے بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ وَيَمْسَحُ بِرُؤُوسِهِمْ، اور ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر پھیرا کرتے تھے، سر پہ ہاتھ رکھ۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے پیغمبر، اللہ کے بعد سب سے بلند مقام والے، دوسروں کے بچوں کو سے سلام کر رہے ہیں اور دوسروں کے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے بچے کو گود نہیں لیتے ہیں، جو اپنے بچوں سے سلام نہیں کرتے، اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بچوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے اور ان کے اوپر پیار و محبت سے ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور اس حدیث کو آپ نے سنا بھی، جانا بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بوسہ دیا۔ حضرت اقرا بن حابس وہاں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 10 لڑکے ہیں، آج تک میں نے کبھی بھی کسی لڑکے کو بوسہ نہیں دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحم دلی کو چھین لیا ہے؟ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرے گا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ بھی دیا کرتے تھے۔ اور یہ حدیث سن لیں تو آپ ذرا احساس کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب نماز پڑھاتا ہوں سوچتا ہوں کہ آج لمبی قرأت کروں گا، لمبی لمبی سورتیں پڑھاؤں گا۔ فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، میں بچوں کی آواز نماز میں سنتا ہوں کہ بچے رو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رونا شروع کر دیے، مائیں آتی ہیں تو بچے رونا شروع کر دیتے، چھوٹے بچے ہوتے رو رہے ہیں بچے۔ میں نماز پڑھاتا ہوں سوچتا ہوں کہ سورتیں لمبی لمبی پڑھاؤں گا، لیکن میں بچوں کی رونے کی آواز سنتا ہوں۔ فَأَتَزَوَّجُ فِي صَلَاتِي، میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ کراہیتا ان اشق علی امہ، اس ڈر سے کہ کہیں اس کی ماں پریشان نہ ہو جائے۔ جب لڑکا روئے گا، چھوٹا بچہ ہے رو رہا ہے تو ماں پریشان ہو جاتی ہے، ماں کی پریشانی کو دیکھ کر میں نماز مختصر کر دیا کرتا۔ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی نوجوانوں، ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اس زمانے میں عورتیں نماز پڑھنے کے لیے جاتی تھیں، اور یہ بھی بات معلوم ہے کہ بچے بھی ان کے ساتھ رہتے تھے، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ان بچوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال رکھتے تھے، اور یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ اتنا خیال رکھتے تھے کہ ان کی وجہ سے اپنے پلان کو چینج کر دیا کرتے تھے، صورتیں لمبی پڑھانے کے بجائے مختصر پڑھا دیا کرتے تھے۔ آج کل مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی، یہ حدیث ان کے خلاف دلیل ہے، اس پوائنٹ کو آپ نوٹ کر لیجئے۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر رحیم تھے، شفیق تھے۔ اس کی ایک واضح مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی وجہ سے نماز مختصر کر دیا کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیم تھے، شفیق تھے، کریم تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں پر رحیم نہیں تھے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں پر بھی رحیم تھے، پرندوں پر رحیم تھے، کریم تھے، اور کیڑے مکوڑوں پر بھی رحیم تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے کہیں چلے گئے، ہم نے دیکھا کہ ایک پرندہ ہے، اس کے بچے ہیں، تو اس کے دونوں بچوں کو ہم نے اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بڑے جب لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹے تھوڑا کنٹرول میں رہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے کہیں تو صحابہ کرام میں سے کچھ صحابہ پرندوں کے بچوں کو اٹھا لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پرندہ جو جس کے بچوں کو اٹھایا گیا اپنے پر کو پھڑپھڑا رہا تھا۔ نبی نے فرمایا من فجع ہذہ بولدھا، کون ہے جو اس پرندے کو اس کے بچے کی وجہ سے تکلیف پہنچا رہا ہے؟ کون ہے جو اس کے بچوں کو اٹھا کر لایا ہے؟ میرا آرڈر ہے ردوہا الیہا، اس کے بچوں کو اس کے گھونسلوں میں جا کر رکھ دو، اس پرندے کو جا کر واپس کر دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے کہ اس طرح کی حرکت آپ لوگ کر گئے، اس کے بچوں کو آپ نے اٹھا لیا، وہ پرندہ تڑفڑا رہا ہے، پر فڑفڑا رہا ہے۔ نبی نے کہا کہ یہ غلط حرکت ہے، آپ واپس کر دیں۔ اور کہتے ہیں کہ ہم نے چیونٹیوں کی بستی کو آگ لگا دیا تھا۔ چیونٹیوں کی بھی بستی ہوتی ہے، ان کے یہاں بھی آبادی ہوتی ہے، وہ بھی اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو آگ لگا کر جلا دیا تھا۔ نبی نے دیکھا کہ ان لوگوں نے آگ جلا دیا تو نبی نے کہا
مناسب نہیں ہے کہ آگ سے کوئی عذاب دے، الا رب النار، آگ سے عذاب اللہ ہی دینے کا حق رکھتا ہے، یہ بندے حق نہیں رکھتے ہیں کہ آگ سے کسی کو، آپ کو مارنا ہے مار سکتے ہو، کسی چیوٹی نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن آگ سے جلا دو یہ چیز آپ کے لیے جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے ساتھ رحم دلی دکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیڑے مکوڑے چیوٹیوں پر بھی رحمت کی بات کہی کہ ان کو جلایا نہ جائے، یہ جلایا ہے جو آپ لوگوں نے یہ غلط کیا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں پر بھی رحیم تھے، شفیق تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے، ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا لڑکا تھا جو پاگل پن کا شکار تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے ریکویسٹ کیا کہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے اس کا پاگل پن دور ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دعا کرنے کے بعد آگے گئے، دیکھا ایک اونٹ ہے جو اپنی گردن کو جھکائے ہوئے نبی سے شکایت کر رہا ہے، نبی سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، میرے مالک نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا، میں اس کے یہاں کام کیا، مجھ سے اس نے کام لیا، لیکن جب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے نہر کرنا چاہتا ہے، مجھے ذبح کرنا چاہتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو ڈانٹا کہ اس طرح کی حرکت نہ کرو۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت پڑی، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا جاؤ یہ جو دونوں درخت الگ الگ ہیں ان کو آرڈر دو کہ اکٹھا ہو جائے۔ کہتے میں نے گیا اور دونوں اکٹھا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورت پوری کیا، اور ضرورت پوری کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ ان درختوں سے کہہ دو کہ یہ الگ الگ ہو جائیں۔ چنانچہ وہ دونوں درخت الگ الگ ہو کر گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر گئے تو جو لڑکا پاگل پنی کا شکار تھا، جس کے پاس دماغ نہیں تھا، وہ 6 میڈھے چرا رہا تھا، بکرے جو ہوتے ہیں 6 جانوروں کو چرا رہا تھا، اس کا دماغ صحیح ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس عورت نے 2 میڈھے 2 بکرے نبی کو دینے کا حکم دے دیا کہ 2 بکرے آپ کے لیے ہیں، 4 ہمارے گھر پر رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نبی ہونے کے بارے میں پوری دنیا جانتی، شجر حجر بھی جانتی۔ دیکھیے 2 درخت نبی کے کہنے کی وجہ سے اکٹھا ہو گئے اور نبی کے کہنے کی وجہ سے دور ہو گئے۔ ایک جانور، ایک اونٹ نبی سے آ کر اپنے دکھ درد کا اظہار کر رہا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نبی ہونے کے بارے میں ہر کوئی یقین رکھتا ہے سوائے انسانوں اور جناتوں میں سے جو کافر ہیں یا جو فاسق لوگ ہیں، یہ میرے بارے میں یقین ہی نہیں رکھتے کہ میں اللہ کا نبی اور پیغمبر ہوں۔ اسی لیے دیکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھو کیسی گفتگو ہوئی، اور پتھر یہ درخت بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جانور پر رحم کھا گئے، اس کے مالک کو سمجھایا۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت ہے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ سے روایت، مر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ببعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اونٹ والے کے پاس سے ہوا، قد لہی، ایک اونٹ کے پاس سے ہوا، قد لہی کا ظہر ببطنہ، اس اونٹ کا پیٹ سے لگ گیا تھا۔ پیٹ کا پیٹ سے لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا لاغر کمزور ہو گیا تھا، اس کے مالک نے اس کو نہیں کھلایا تھا، اس لیے پیٹ اور پیٹ چپک گئے تھے۔ پیٹ اور پیٹ دور ہو تو اس کا مطلب مالک کھلا رہا ہے، تندرست ہے وہ جانور، لیکن پیٹ اور پیٹ مل جائیں، قریب ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مالک خیال نہیں کرا، صرف کام لے رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا، کہا اتقوا اللہ فی ھذی البہائم، اے لوگوں ان چوپایوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ بولتے ہیں، یہ بول نہیں سکتے کچھ، لیکن اللہ سے ڈرو۔ فرکبوہا صالحۃ واترکوہا صالحۃ، جب ان پر سواری کرو تو یہ تندرست ہونے چاہیے، ان کا استعمال کرو تو انہیں کھلانا پلانا بھی چاہیے، اور جب چھوڑو تو بھی تندرست رہے، ایسا نہیں کہ تھک جائیں، تکلیف ہو جائیں، گر پڑ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تندرستی کی حالت میں سواری کیجئے، اور جب آپ ان سے اتریے تو یہ بھی اس حالت میں بھی کیا ہے، چست رہیں، اور ان کے اوپر کوئی کمزوری نہ آئے۔ اور ایک روایت میں کہ جب وَكُلُوهَا صَالِحَةً، جب آپ ان کو کھائیں تو یا کھلائیں تو انہیں تندرستی کی حالت میں کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ڈانٹا جو اونٹ کو کھلانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، صرف کام لیتے ہیں۔ تو جانوروں پر اللہ کے نبی رحیم تھے، شفیق تھے، اسی لیے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ عبادات کے معاملے میں بھی اللہ کے نبی بڑے رحیم اور شفیق تھے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے تھے،
اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے گاؤں میں جاتے تھے، علاقے میں جاتے تھے، وہاں اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔ جب نماز پڑھاتے تھے تو لمبی سورت شروع کر دیتے، سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو ایک آدمی جو دیہاتی آدمی تھا، کام کاج والا آدمی تھا، وہ معاذ رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے لگے، سب چھوڑ کر الگ سے نماز پڑھنے لگا۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ آدمی جماعت سے ہٹ کر اپنی طرف سے نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ تو منافق ہو گیا ہے، تجھے نفاق لگ گئی ہے، تو نفاق کا شکار ہو گیا ہے، میرے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، تو منافق ہے۔ وہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں گاؤں کھیڑے کا دیہات کا آدمی ہوں، محنت مزدوری دن بھر کرتا ہوں، جانوروں کو پانی بھی پلاتا ہوں، تھک جاتا ہوں، اور معاذ رضی اللہ عنہ آتے ہیں، لمبی لمبی صورتیں پڑھاتے ہیں، اتنا پڑھنے کی ہم طاقت نہیں رکھتے، اور ہم کو کہتے منافق ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بلایا اور ڈانٹا، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم فتنہ پیدا کر رہے ہو جماعت میں، تم جماعت میں فتنہ ڈال رہے ہو، اتنی لمبی لمبی صورتیں کیوں پڑھا رہے ہو؟ جب اس کی کیپیسٹی لوگ نہیں رکھتے ہیں، تم الشمس والضحیٰ پڑھ لیا کرو، سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیا کرو، یہ صورتیں پڑھا دیا کرو، کوئی ضروری ہے کہ سورہ بقرہ ہی ختم کر دو، سورہ بقرہ ہی پڑھا دو؟ سورہ بقرہ ایک لمبی صورت مانی جاتی ہے، قرآن مجید کی سب سے لمبی صورت سورہ بقرہ ہے۔ تو کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں، شریف ہوتے ہیں، وہ پیچھے والوں کو بالکل خیال نہیں رکھتے، پیچھے والوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، سروس کرنے والے، نوکری کرنے والے، ڈاکٹر لوگ، ہر طرح کے بزنس مین، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو سب کی رعایت کرتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ آدمی صرف اپنا متقی پرہیزگار بن جائے، صرف اپنا نہیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کی عبادات کے معاملے میں نرمی اپنانے کا حکم دیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی سختی پر انہیں کہا کہ تمہیں نرمی کرنا ہے، سختی نہیں کرنا، بڑی بڑی صورتیں مت پڑھاؤ، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھاؤ۔ گاؤں دیہات کے لوگ ہیں، دن بھر کام کاج کرتے ہیں، انہیں آرام بھی تو چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار توبہ کرنے والے کے لیے بھی رحیم تھے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، وقعت علی امراتی، رمضان کے مہینے میں دن میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنے کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک بیوی سے دور رہنا ہے، ہم بستری نہیں کرنا ہے، رات میں اجازت ہے لیکن دن میں اجازت نہیں۔ لیکن وہ صحابی، ان سے غلطی ہو گئی، دن میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش پورا کر لی، اپنی ہی بیوی سے، لیکن روزے کی حالت میں یہ بہت بڑا جرم اور پاپ ہے اور گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ آزاد کرو۔ کہا اللہ کے نبی میرے پاس اس کی طاقت کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا لگاتار 2 مہینے روزہ رکھو۔ کہا اللہ کے نبی 2 مہینہ روزہ مجھے رکھنے کی طاقت نہیں۔ یہاں 1 مہینہ بھی لوگ، کتنے لوگ اس میں روزہ چھوڑ دیتے بیماری کا بہانہ کر کے، ہلکا پھلکا شوگر ہے رکھ سکتے ہیں، لیکن شوگر ہے، ڈاکٹر نے تھوڑا کیا کہا، اس سے زیادہ اپنے ہی آپ کو بیمار کر لیا، آدمی روزہ رکھنا چھوڑ دیتا ہے، یہ ماحول ہے۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 مہینے روزہ کنٹینیو لگاتار نہیں رکھ سکتے، اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 60 مسکین کو کھانا کھلاؤ، 60 غریب کو کھانا کھلاؤ۔ ایک روزہ اس طرح سے تم نے کیا تو 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلانا پڑے گا تمہیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غریب آدمی کو کہاں کھلا سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کچھ دیر اللہ کے نبی کے پاس، کچھ دیر کے بعد کھجور کا ایک بڑا ٹوکرا آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو دیا کہ یہ کھجور کا ٹوکرا یہ غریبوں میں بانٹ دو، 60 مسکین کو کھلا رہا ہے، تو کھجور وہاں کی عام خوراک بھی تھی، کہا بانٹ دیجیے۔ اس آدمی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو 2 پتھریلی زمین ہے وہاں سے لے کر یہاں تک مجھ سے زیادہ فقیر غریب کوئی ہے ہی نہیں، میں کس کو دوں؟ میرا گھر تو سب سے غریب گھر ہے، اور بقیہ لوگ تو کچھ ہیں پوزیشن ان کا ہائی ہے، مجھ سے ذرا اچھے ہیں، میں تو سب سے غریب ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب ایسی بات ہے تم اپنے گھر والوں ہی کو کھلاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔
ایک ذمہ دار، ایک نبی، ایک پیغمبر مسئلے کا حل بتا رہے ہیں کہ آپ کو ایک غلام آزاد کرنا ہے، ایک غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، 2 مہینہ لگاتار کفارہ کے طور پر تمہیں روزہ رکھنا ہے، اگر 2 مہینہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہے، وہ بھی نہیں کر رہے، خود نبی دے رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دے رہے ہیں تو کہہ رہے کہ مجھ سے زیادہ غریب فقیر کون ہے، محتاج کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں غصہ ہونے کے بجائے، ڈانٹنے کے بجائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں، جانتے ہیں کہ واقعی آدمی مجبور ہے، تبھی تو اس طرح کی مجبوری کہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرنے والے، گناہ کا اعتراف کرنے والے لوگوں کے لیے بھی رحم دلی کیا کرتے تھے، محبت سے پیش آیا کرتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کی دلیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی کھلی سرکشی پر بھی نرمی اپنایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چند یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی، ان بدبختوں نے، یہودیوں نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم مر جاؤ۔ کچھ مسلمان السلام علیکم نہیں کہ السلام علیکم کہتے، السلام کے معنی موت ہوتی، السلام کہنا ہے، تو ان یہودیوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول تم مر جاؤ۔ حضرت عائشہ گیٹ پر کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے یہ جملہ سن لیا اور سننے کے بعد بول پڑی کہ تم لوگوں کی موت ہو جائے اور تم لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن یا عائشہ، عائشہ کنٹرول کرو اپنے آپ کو، یہ جملے آپ مت بولو، نرمی سے کام لو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند کرتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اعتراضاً کہا کیا آپ سنے نہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ نبی نے کہا میں نے سنا ہے کہ کیا کہا ہے۔ کتنے رحیم تھے، کتنے شفیق تھے، بد دعا دینے والوں کے بارے میں نبی اپنی بیوی کے اعتراض پر کہہ رہے ہیں کہ میں نے سنا کیا کہا ہے، اور میں نے جواب دے دیا ہے وعلیکم۔ کوئی کافر آپ سے سلام کرے تو آپ کو کیا کہنا؟ وعلیکم کہنا، یہ تو آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے سلام نہیں کیا تھا، موت کی بد دعا دی تھی، تو نبی نے کہا تھا وعلیکم، تم لوگ بھی مر جاؤ۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ ان کی بد دعا نبی کے تعلق سے قبول نہ ہوگی، لیکن نبی کی بد دعا ان کے تعلق سے قبول ہو جائے گی۔ لیکن نبی نے اتنا ہی جواب دیا اور مزید حضرت عائشہ کو ڈانٹا کہ آپ زیادہ سختی نہ کریں، زبان کو کنٹرول میں رکھیں۔ عورتوں کے اندر ہوتی، شوہر سے جب محبت ہوتی ہے تو شوہر کے بارے میں اگر غلط بات کوئی عورت سنے تو برداشت نہیں کر پائے گی۔ یہ عورتوں کے اندر غیرت ہوتی ہے کہ برداشت نہیں کر پاتی۔ گھروں میں بہت سارے گھروں میں لڑائی جھگڑے اسی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ کسی عورت کے شوہر کے تعلق سے برا جب کہا جاتا ہے تو عورت بول پڑتی ہے، زیادہ بھی بول جاتی ہے، یہ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسا نرمی کیجئے، جتنا کہا اتنا کہیے، اس سے زیادہ نہ کہیے۔ تو یہودیوں کی کھلی سرکشی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دلی کر رہے ہیں، انہیں ایک طرح سے معاف فرما رہے کہ نبی کو کہ گھر پر آ کر نبی کے لیے موت کی بد دعا کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، لیکن نبی نے صرف وعلیکم کہا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط طریقے سے مانگنے والے سے بھی نرمی کیا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نجرانی چادر تھی، نجران کی بنی ہوئی چادر تھی، اس کے ہاتھ یہ تھوڑا موٹے تھے، چادر پہن رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک دیہات کا آدمی آئے، وہ نبی کے مقام مرتبے کو نہیں جانتا، نبی سے کیسے گفتگو کرنا دیہاتی لوگ کیا جانے، شہری لوگ بات کرنے میں ذرا ٹھیک ہوتے ہیں، دیہاتی لوگوں کے ہاں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ وہ دیہاتی آدمی آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ کر زور سے کھینچ لیا۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کی گردن پر چادر کے گھسنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے، اتنا زور سے کھینچا۔ دیہاتی اکڑ ہوتے ہیں، انہیں تہذیب ثقافت کیا معلوم کہ نبی سے کیسے گفتگو کرنی ہے، نبی سے بات کرنی ہے تو کیسے بات کرنی ہے۔ اس نے چادر زور سے کھینچا اور زور سے کھینچنے کی وجہ سے چادر کا نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پڑ گیا، گویا کہ ایک طرح سے نبی کو کافی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا اے محمد، تمہارے پاس جو مال ہے نا، میرے لیے بھی دینے کا آرڈر دے دیجیے، مجھے بھی دیجیے اس میں سے۔ ایک طرف ذرا سوچے، مانگنے کے لیے آیا ہے،
سوال کرنا چاہتا ہے، نبی سے مال مانگنا چاہتا ہے، اور نبی سے بدسلوکی کر بیٹھا، دیہاتی ہے، نبی کا ادب کیسے کرنا ہے، نبی سے گفتگو کیسے کرنا ہے نہ جان سکا، چادر کو کھینچ لیا، نبی کی گردن پر چوٹ آ گئی اور کہہ رہا کہ نبی جو تمہارے پاس مال ہے اس میں سے میرے لیے آرڈر کیجئے، مجھے بھی دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو اس میں سے دے دیجئے۔ نبی کو دیکھا گیا کہ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ ہے کوئی انسان آپ سے آپ کی دکان پر 10 روپیہ مانگنے کے لیے آئے اور آپ سے بدتمیزی کرے کہ ہم اور آپ 10 روپیہ دینے کو تیار ہوں گے؟ 10 روپیہ دینا کیا، جوتے سے مار کر بھگائیں گے، کیونکہ ہم اور آپ کنٹرول نہیں کر پاتے۔ نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن رحمت، شفقت، محبت ہمارے یہاں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے صابر تھے کہ نبی کو تکلیف بھی پہنچی اور نبی سے وہ مال بھی مانگ رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم راشن کارڈ سے نام کاٹنے کے بجائے سمجھ لیجئے اس کو عطا کر رہے ہیں، غصہ نہیں کر رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ یہ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات ہے۔ آدمی تھوڑی سی بات میں ناراض ہوتا ہے تو آج کل راشن کارڈ سے نام ہی کٹوا دیتا ہے کہ یہ ہمارے اس کا نہیں ہے، ہمارے مزاج سے نہیں ملا، اس کو جانے دو۔ تو ذرا سوچئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر رحیم تھے کہ غلط طریقے سے مانگنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی۔ اسی طرح اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ناجائز تہمت لگانے والوں پر بھی رحیم و شفیق تھے۔ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال بانٹنا شروع کر دیا، اور مال بانٹنے میں قریش کے لوگوں کو ترجیح دیا۔ قریش کے لوگوں کو اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دیا، اوینا کو 100 اونٹ دیا، اور ایسے اور لوگوں کو اونٹ دیا۔ ایک آدمی نے کہا یہ اللہ کے نبی انصاف نہیں کر رہے، ایک صحابی نے سن لیا، جا کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں ایک آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں، 100 اونٹ فلاں فلاں کو دے رہے ہیں، سب کو نہیں دے رہے ہیں، آپ نا انصافی کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ رحم اللہ موسیٰ، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر صبر کرے، ان کو مجھ سے زیادہ ستایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا۔ یہ میرے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ کہنے والے ایسے کہتے رہتے ہیں، غلط کامنٹس کرتے رہتے ہیں، ٹپڑی کرتے رہتے ہیں، ستانے کی باتیں بولتے رہتے ہیں۔ یہ تو ہوتا رہتا ہے ہر حقوں کے ساتھ، ہر کام کرنے والے کے ساتھ۔ لوگ پیچھے سے اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، اس کے خلاف لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ یہ ہر زمانے کا ریت رواج رہا ہے۔ نبی نے کہا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، ان کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں پہنچائے گی، انہوں نے صبر کر لیا، میں بھی صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ہم اور آپ کے بارے میں ایک جملہ کو یہ کہہ دے اگر ہم سن لیں نا، اس کے گھر پر چڑھ کر دوڑ کر مار کر آئیں گے کہ تو کون ہے میرے بارے میں بات کرنے والا، تو کیوں ہے میرے بارے میں غلط نظریہ رکھنے والا، میں اپنے مالک ہوں، تو اپنا مالک، میرے بارے میں تو کیوں بولتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور بالکل کچھ نہیں کہا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر ملا کر گوشت کھلانے والی عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک عورت، یہودیہ عورت نے اللہ کے نبی کی دعوت دی، اللہ کے نبی کھانے کے لیے چلے گئے۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ غیر مسلموں کے یہاں دعوت کھائی جا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیہ کے ہاں دعوت کھانے کے لیے گئے۔ اس نے گوشت میں زہر ملا دیا تھا، اور اس گوشت کے کھانے کی وجہ سے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا۔ نبی نے کھایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھر اس کا اثر تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے بدلہ نہیں لیا اپنے لیے۔ لیکن جب بعد میں پتہ چلا کہ وہ صحابی مر گئے ہیں، تب صحابی کے بدلہ کے لیے اس کو مارا، لیکن اپنے لیے نہیں کیا تھا، کیونکہ جب بعد میں پتہ چلا کہ صحابی انتقال فرما گئے تب جا کر اس کو سزا دیا۔ تو زہر ملا کر گوشت دینے والی عورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کچھ نہیں کہا، اسے بھی معاف فرما دیا۔ کتنے ایسے لوگ آتے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرڈر کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ بیان فرماتے، ایک مرتبہ غزوۃ ذات الرقاع سے ہم ریٹرن ہو رہے تھے، واپس ہو رہے تھے، ببول کے درخت کے پاس ہم پہنچتے ہیں تو ہم آرام کرنے لگتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک جھاڑ کے نیچے، ایک درخت کے نیچے، ببول کے درخت کے نیچے آرام کرنے لگتے ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو درخت پر لٹکا دیا. ایک کافر آتا ہے, تلوار کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کون بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام صحابہ آرام فرما رہے, اللہ کے نبی اکیلے ہی جاگ رہے ہیں. جو اس نے جگایا, تلوار اٹھایا اور کہا کون تم کو بچائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ. اللہ کے نام میں طاقت ہم کہتے ہی نہیں, اللہ کا نام لیتے ہی نہیں نا. کہا اللہ بچائے گا, اللہ بچائے گا. یہ سننا تھا کہ تلوار کافر کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہا تم کو کون بچائے گا؟ اور تمام صحابہ کرام آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو معاف فرما دیا. اس آدمی کو معاف فرما دیا جو آپ کو مرڈر کرنا چاہتا تھا, آپ کو مار ڈالنا چاہتا تھا. ہم میں سے کتنے ایسے مسلمان ہیں ایک ایک بات کو پکڑ کر زندگی بھر بات نہیں کرتے. سال سال گزر جاتا ہے, 2 سال گزر جاتا ہے, رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے, عید گزر جاتی, بقرعید گزر جاتی ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں سے گفتگو کرنا بند کر دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے, دوست احباب سے بات نہیں کرتے. ذرا سوچو, نبی کو مرڈر کے ارادے سے جو آدمی آیا ہے, نبی نے اسے بھی معاف فرما دیا, جانی دشمن کو بھی جانے دیا. آپ نے طائف کا واقعہ سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے وہاں گئے تھے کہ وہ لوگ مالدار لوگ ہیں, مالدار لوگ جب مسلمان ہو جائیں گے تو پبلک پر اچھا اثر پڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, دین کی دعوت دیا ان لوگوں کو. ان لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا, اور انکار کرنا ہی کافی نہ سمجھا. اوباسوں کو, بدماشوں کو, جو نوجوان لڑکے ہوتے, شرارتی لڑکوں, ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا. نوجوانوں نے, اوباسوں, بدماشوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھروں سے مارا, اتنا مارا کہ خون کا فوارہ گر گر کر نبی کے جوتے میں جم گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. کچھ دیر میں فرشتہ آتا ہے, کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے, اگر آپ آرڈر دیں یہ طائف بستی والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دیا جائے, ان کو مار ڈالا جائے, اگر آپ آرڈر دیں تو ان کو ختم کر دیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ مادی قومی فإنهم لا يعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دی, یہ نہیں جانتی. اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. چاہتے تو فرشتہ اتر گیا, فرشتہ اتر گیا تھا, طائف والوں کو کے وجود کو مٹا دیتا, ختم کر دیتا. لیکن کتنے بڑے صابر تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج معاف فرما دیا اور کچھ نہیں کہا. اور آج پورا کا پورا طائف مسلمان ہے. اللہ کے نبی نے جو دعا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مارا تھا یہ دیکھیے, لیکن اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا, اس پر غور کیجیے. مکہ جب فتح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, تاریخ گواہ ہے جن لوگوں نے نبی کے گھر کا گھیراؤ کیا, کتنے ایسے لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جینا مشکل کر دیا تھا. خبیب بن عدی کو سولی پر لٹکایا تھا, حضرت سمیہ کو مار کر نیزے سے مار ڈالا تھا, بلال کے اوپر پتھر رکھا کرتے تھے. الغرض مسلمانوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے, پریشان کیا کرتے تھے. لیکن مسلمان مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اجازت پر مدینہ چلے گئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح نصیب فرمایا تو مکہ کے لوگ ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے. کیوں ڈر رہے تھے؟ وہ جانتے تھے, بادشاہوں کی تاریخ تھی کہ جب بھی کسی ملک کو فتح کرتے تھے مرڈر کرتے تھے, سب کو مار ڈالتے تھے, بادشاہ جتنے بھی ایسے ہوتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح کیے, لوگ ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. آج میں وہی جملہ کہوں گا, وہی سینٹنس کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا, جاؤ میں تم سب کو معاف فرماتا ہوں. ہے کوئی ایک ایسا انسان جس کو اس کے گھر سے نکالا جائے, جس کے اوپر جان دینے والے صحابہ کو مار ڈالا جائے, ان کو ان کے گھروں سے ہی نکال دیا جائے, ان کی پراپرٹی زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے, اور بعد میں وہ
ہار بھی جائیں جنگ اور یہ لوگ جنگ جیت جائیں، تو کیا کوئی ایسا آدمی دنیا میں گزرا ہے، کیا کوئی ایسا بادشاہ گزرا ہے، کیا ایسا کوئی کنگ اور راجہ گزرا ہے جس نے لوگوں کو چھوڑا ہو؟ کسی نے نہیں چھوڑا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جب منظر لوگوں نے دیکھا تو فوج در فوج لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے۔ اس کا نقشہ سورہ نصر کی آیتوں میں موجود ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آ گئی، مکہ فتح ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک پورا پورا علاقہ، پورا پورا گاؤں، پورا پورا قصبہ مسلمان ہو رہا ہے۔ اور مکہ میں چند گنے مسلمان تھے، غزوہ بدر میں تو 313 ہی تھے، اور شروع میں کم ہی مسلمان تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت لاکھوں کا مجمع تھا۔ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا، لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد بڑھ گئی تھی۔ کیوں؟ آپ کے اخلاق، آپ کے ویوہار، آپ کے سلوک، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا تو جو آسان چیز ہوتی تھی اس کو چوائس کرتے تھے، جب تک وہ چیز گناہ نہیں ہوتی تھی، لیکن اگر وہ گناہ ہوتی تھی سب سے دور بھاگتے تھے۔ من تقما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسہ، نبی نے کبھی بھی پوری زندگی میں اپنے لیے بدلہ نہیں لیا، لیکن اللہ کی حرمتوں کو جہاں پامال کیا جاتا تو اللہ کے رسول سے بدلہ لیتے تھے۔ جس سے کوئی زنا کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے، وہ الگ مسئلہ، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اندر بھی نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کی اسوہ کو اپنائیں۔ رحم دلی، نرمی، محبت، شفقت، یہ ایک عمدہ صفت ہے جو لوگوں کے دلوں کو جیت لیتی ہے۔ نرمی محبت سے وہ کام ہو جاتا ہے جو سختی سے کبھی کام نہیں ہوتا۔ ان اللہ یؤتی علی الرفق ما لا یؤتی علی العنف، نرمی سے اللہ وہ چیزیں عطا فرما دیتا ہے جو سختی سے نہیں ملتی ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں، محبت پیدا کریں، رحمت پیدا کریں، شفقت پیدا کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ نے تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، اسوہ کو اپنانے کی توفیق دے۔ الہ نے تم تمام مسلمان بھائیوں کو دیندار بنا، صوم و صلاۃ کا پابند بنا۔ الہ العالمین جو ہم نے رمضان مبارک میں روزے رکھے ہیں ان کو قبول فرما دے۔ الہ العالمین جو ہم نے اس میں عبادتیں کی ہیں، فرائض کے علاوہ جو ہم نے نوافل کا اہتمام کیا ہے، تہجد کا اہتمام کیا ہے، اور جو دیگر عبادتیں ہم نے کی، الہ العالمین ان کو تو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، الہ العالمین یہ تاخرات ہے، یہ شب قدر ہے، الہ العالمین تیرے غفور ہونے کا واسطہ، تیرے غفار ہونے کا واسطہ، تیرے ستار ہونے کا واسطہ، الہ العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ الہ العالمین ہم میں سے کسی سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے، الہ العالمین ہماری کمیوں پر کوتاہیوں پر نہ جا۔ الہ العالمین تو ہمارا اللہ ہے، ہم تجھ سے اگر نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے؟ الہ العالمین تو ہم گنہگاروں پر نہ جا، تو ہمارے گناہوں پر نہ جا۔ الہ العالمین تو اپنے مغفرت ہمیں نصیب فرما، اپنی رحمت ہمیں نصیب فرما۔ الہ العالمین لیلۃ القدر کی ہمیں صحیح طریقے سے قدر کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں نے صدقہ کیا، زکوٰۃ دیا، خیرات کیا ہے، غریبوں کی مدد کیا ہے، بیواؤں کے کام آئے ہیں، سحری کرایا ہے، افطاری کرایا ہے، چھوٹی موٹی جو ہم نے عبادتیں کی، الہ العالمین تمام عبادتوں کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ کر ایمان پر کر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔